مثل الذین ينفقون مالا فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے گندم کا ایک دانہ ہے جس کو زمین کے اندر آپ نے ڈال دیا، زمین ایک گندم کا دانہ آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، وہ کیڑوں کے حوالے ہو گیا، وہ سڑ جائے گا، وہ گل جائے گا، وہ اگے گا نہیں، تیرے اختیار سے سارا کا سارا ہو گیا، اللہ کے بھروسے پر آپ نے زمین کے حوالے کر دیا، لیکن میرے رب نے اس کو پودے کی شکل میں زمین کو چیر پھاڑ کر کے زمین سے اللہ نے پودا نکال دیا، ایک دانہ اپنے زمین کے حوالے کر دیا، میرے رب نے اس سے پودا اگا دیا، پودا اگا کر کے میرے پروردگار نے اسے 7 خوشے نکال دیے، ہر خوشے کے اندر یہ کہ 100 دانے ہیں، ایک گندم سے 700 دانے گندم کے آپ کو مل گئے۔ فرمایا کہ روپے آپ اپنا مجاہدین پر پھینک، روپے اپنا مجاہدین پر پھینک، میرے حوالے کر لے، جیسے گندم کا دانہ زمین کے حوالے نہیں ہے، میرے رب کے حوالے ہے، میں نے زمین کو پھاڑا، گندم کے اندر یہ طاقت امریکہ کی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، زمین کو چیر کر کے میں نے رب نے پودا اگا دیا، پودے کے اندر پھر اس کو سنبھالا میں نے، اس سے خوشے بھی نکلے 700 دانہ، ہر خوشے کے اندر 7 خوشوں کے اندر اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے، جیسے کہ تو نے گندم کا دانہ پھینکا زمین کے حوالے کر دیا، ہوتا تو یہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں، وہ سڑ بھی جاتا، وہ گل بھی جاتا، وہ نکل نہ سکتا، لیکن میرے بھروسے پر آپ نے مجھ پر یقین کر لیا، یہ تیرا تجربہ ہے، اب یہ بھی تجربہ کر لے، 1 روپے مجاہدین پر پھینک لے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، 700 روپے کا ثواب آپ کو دے دوں گا۔ کچھ تو اللہ کو آزماؤ، آپ کو کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، ارے مولوی تو کیا ہے، ہمارے لیے دعا کرو، خدا آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم سب محمد کی عدالت میں جا کر کے منہ دکھا سکیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ بھی 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کے مشتاق ہے، اللہ کی زیارت کے مشتاق ہے، اور آپ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، میں بھی جنت کی تمنا رکھتا ہوں، آپ بھی رسوائی سے ڈر رہے ہیں، میں بھی ڈر رہا ہوں، لیکن خدا آپ حضرات کی جوتیوں کی وجہ سے اس ملا کی مغفرت کرے، ہم طلبہ کی جوتے سیدھے کرتے ہیں اس وجہ سے۔ وہ حکیم صاحب جا رہا تھا قبرستان میں، تو حکیم صاحب اس طرح کر رہا تھا، لوگوں نے کہا حکیم صاحب خیر تو ہے یار، اس طرح کہتے اللہ کی قسم یہ سب میری دوائی سے مر گئے۔ ہم لوگ اتنے رسوا ہے کہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ حکیم صاحب چھپ رہا ہے، ارے بابا قبرستان سے چھپ رہے ہو، میتوں سے چھپ رہے ہو، کہتے یہ سب کو میں نے دوائی دی ہے، یہ سب میرے دوائی سے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہے کہ خدا کو کیسے منہ دکھائیں گے، محمد کو کس طرح منہ دکھائیں گے۔ میرے رب کے پاس ایک چیز نوٹ ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے کتاب کرامن کاتبین فرشتے تم پر مقرر ہیں، جو بدمعاشیاں تم کرتے ہو ایک ایک کو وہ نوٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک گندم کا دانہ آپ نے حوالہ کیا، اس سے پودا ہوگا اور 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں، مجاہد کو دے دو، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ فلسطین والے پٹ رہے، برما والے پٹ رہے، یہاں کچھ تنظیمیں شہر کے اندر واقعتاً کام کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ وہاں پر جا کر کے وہ خرچ کرتے ہیں، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجاہدین پر ثواب زیادہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا آپ کا ثواب زیادہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں پر۔ اور پھر یہ ہے کہ عام مسکین اور محتاج آپ کے پڑوسی، ان کا بھی زیادہ حقدار ہے، اور طلباء اور مدارس کے محتمم صاحب کو بھی دیکھو، مدرسوں کو بھی دیکھو، محتمم صاحب کو بھی دیکھو۔ اب تو ہم لوگ مولوی لوگ بھی بڑے عیاش بن گئے، بہت بڑے عیاش بن گئے۔ محتمم صاحب کو دیکھو، پتہ کرو مولوی صاحب کو پڑھاتا کتنا ہے، خود کتنے علم میں ہے۔ میں بعض ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جن کی پوری زندگی، پورے سال میں وہ کشکول لے کر کے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کبھی میری دعوتیں بھی کرتے بعض مولوی، تو میں کھرا ان کو سناتا ہوں، یار کتنے اسباق تم کتنے پڑھاتے ہو، تو وہ ایسے کرتے وہ حکیم کی طرح۔
میں کہتا ہوں تم پڑھاتے کتنے ہو، کون سی کتابیں پڑھاتے ہو؟ یہی حال ہوتا ہے۔ تو میں بھی صاف صاف کہتا ہوں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نہ برطانیہ چھوڑتے ہو نہ فرانس چھوڑتے ہو، بھیک مانگ مانگ کر کے، لیکن کبھی بیٹھ کر کے، تاکہ اس پر بھی ورم آ جائے نا، بیٹھ کر کے پڑھا بھی دو، قرآن بھی تو پڑھاؤ، حدیث بھی تو پڑھاؤ۔ وہ صرف تیری عادت یہی بن گئی ہے کہ مدرسے بنا کر کے تو گھومتا پھرے گا۔ آپ کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، آپ کے چچا پھوپھی خالہ زاد یہ زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کے پڑوسی زیادہ حقدار ہیں، بینک والے نہیں۔ بینک میں آپ کی زکوٰۃ کٹے گی، ان پر لگے گی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ بینک پر آپ کی زکوٰۃ کٹے گی، اس پر لگے گی۔ بینک پر آپ کی زکوٰۃ کٹے گی، ٹائی پر لگے گی، ٹائی پر لگے گی۔ بینک کی زکوٰۃ آپ کی کٹے گی، ٹیلی ویژن بہترین قسم کا، وہ پتہ نہیں ڈش اینٹینا کیا کہتے ہیں، ہاں ڈش اینٹینا، وہ اسی پر لگے گا۔ بینک سے پیسے آپ کے کٹیں گے، ایئر کنڈیشن آئیں گے۔ بینک سے تیرے پیسے کٹیں گے، خدا کے باغی بے نمازی کھائیں گے۔ بینک سے کٹیں گے، سیکولرزم کے لوگ بیٹھے ہوئے بینکوں پر مسلط ہیں۔ اگر کوئی مولوی تائید کر رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان مولویوں کی ہم سے بات بھی کرا دو، وہ مولوی کبھی تیار نہیں ہوگا بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں ان مجلسوں میں رہ چکا ہوں۔ کبھی وہ مولوی تیار نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ بینک میں نہ رکھیں اپنا پیسہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رکھیں۔ آپ اپنے خوشی سے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، مجاہدین کو اپنے اختیار سے، اپنے مرضی سے، اپنے ہاتھ سے تحقیق کر کے مطمئن ہو کر کے دے دیں۔ آپ کا مال بڑے خون پسینے سے آپ نے اس کو کمایا، اور کما کر کے لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ لٹیرا ہے،